روزہ دار کے لیے سمندر میں مچھلیاں سوراخوں میں چونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا. روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے گئے. اچھا، روزانہ رات رحمت کا فرشتہ ندا دے رہا ہے، آسمان سے آوازیں لگائی جا رہی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال. یعنی جو فقیر ہوتا ہے نا، وہ سخی کے در پہ جا کر کہتا ہے کچھ دے دو آپ کی مہربانی، وہاں سے خود ندائیں ہیں کہ مانگ لو جو مانگنا ہے. یہ بتاؤ، بخشش کا کوئی بہانہ نہیں چھوڑا گیا ہے. لیکن اگر پھر بھی رمضان میں کوئی نہ بخشا جائے، جو اس مہینے میں بھی گناہ کرے، روزے نہ رکھے، نمازیں نہ پڑھے ہیں، اس مہینے میں راتوں کو گناہ میں گزارے، راتوں میں پھر برے کام کرے. اب کتنی سخت بات ہے کہ تمہارا دشمن شیطان بند کر دیا، پھر بھی تم گناہوں سے باز نہیں آ رہے. اب اس میں بھی کچھ لوگوں کو وسوسہ آتا ہے کہ یار جب شیطان بند ہے تو گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ علماء نے بڑی پیاری مثال دی کہ اگر آپ سائیکل چلائیں اور چلاتے چلاتے بہت دیر تک چلاتے رہے، اس کے بعد پیڈل مارنا چھوڑ دیں، پھر بھی سائیکل کافی دیر تک چلتی رہتی ہے. تو 11 مہینے جو شیطان نے پیڈل مارے نا ہم پر، تو یہ سائیکل کو بریک تو اچھا سائیکل پیڈل مارنا چھوڑ دیں، پھر رکے گی کیسے؟ ایک بار روک دیں، اب نہیں چلے گی، کیونکہ جب تک آپ پیڈل نہیں ماریں گے سائیکل نہیں چلے گی. ایسا ہی ہے نا، ہم بریک نہیں مارتے. ہونا یہ چاہیے پہلی رمضان کو ہی بریک لگا دیں کہ بس اب گناہ نہیں کرنے. تمہارے گناہوں والے دوست دور، موبائل میں سارے وہ تمام گروپ سے ایگزٹ، تمام پیجز سے باہر جو مجھے گناہ کرواتے. بریک تو لگاؤ نا، پھر نہیں ہوگا رمضان میں گناہ. اگر بریک ہی نہیں لگ رہا، ہمیں دوست بھی وہی چاہیے، ہمیں موبائل میں بھی وہی دیکھنا ہے، ہمیں جناب معاذ اللہ ٹی وی میں بھی وہی دیکھنا ہے. تو آپ سوچیں، رمضان میں گناہ کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہے، اس کی سزا بھی زیادہ ہے، مگر لوگ گناہوں سے باز نہیں آتے رمضان میں. ایک حدیث سے اس کی سیویرٹی، اس کی سختی سمجھو. حدیث پاک کا مضمون ہے جو رمضان میں ایک گناہ کرے، ایک گناہ، اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ رمضان میں کروڑوں بخشے جائیں اور ہم اپنی بری عادتوں کی وجہ سے مارے جائیں. رمضان کی راتیں گناہوں کے لیے نہیں، عبادت کے لیے ہیں. رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں، یہ تلاوت اور سجدوں کے لیے آیا ہے. تو نمبر 1 اس دعا کو یاد رکھنا کہ نبی پاک نے آمین کہا ہے کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے.